عوامی حکومت تو اس کو صاف کرنے میں ہی سارا ٹائم لگ جاتا ہے. دیکھیے وسیم، شبر صاحب کی اپنی رائے ہے، ہم اس کا ان کے لحاظ سے رسپیکٹ کرتے ہیں، بیکاز شبر صاحب اس سسٹم کا ایک حصہ ہیں اور ان کی رائے کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ فیکٹ اپنی جگہ ہے کہ علامہ اقبال سے لے کر ہر آئیڈیالوگ، تھنکر، ویژنری اور فلاسفر نے اس نظام کے بارے میں یہی کہا ہے کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا اور ناپائیدار ہوگا. یہ اکنامک سسٹم دنیا میں کولیپس ہو چکا ہے. کمیونزم آلریڈی گون، کیپٹلزم کولیپس کر رہا ہے. اور اس وقت جو حالت گریس میں، اس وقت جو فساد گریس میں ہوا تھا پچھلے دنوں، کہ باقاعدہ وہاں پر آئی ایم ایف نے اتنی خوفناک شرائط لگا دی تھی مختلف کہ ان کو فساد ہو گیا پورے ملک میں. یہی اسپین کے ساتھ ہونے والا ہے، یہی مختلف یورپین ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے. یہی اکنامک سسٹم ہے جب کولیپس کر رہا ہے. امریکن ڈالر از کولیپسنگ ناؤ دا پوائنٹ از، انہوں نے جات کی جنگ کی کہ ہمیں سیکورٹی اسٹیٹ کیوں بنانی پڑی اور ہماری پرائرٹیز غلط تھی. پہلی بات بالکل واضح ہے کہ یہ پاکستان جب بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے، ہم ایک آئیڈیالوجیکل اسلامک اسٹیٹ ہے اور ہمیں اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم اس پاکستان کو اسلامی ریاست کہتے ہیں. لہذا دوسری بات پاکستان کے خلاف اس وقت ایک جنگ مسلط کی گئی ہے جس کو فورتھ جنریشن وار کہتے ہیں، ہمہ جہتی جنگ، جس میں ایک طرف جس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوگوسلاویا کو سمجھیے. یوگوسلاویا یورپ کا ایک بہت بڑا ملک تھا جس کو 20ویں صدی کے آخر میں انہوں نے توڑ دیا سول وار کرا کے. اور جن سٹیپس پر توڑا تھا، جن صاحب نے توڑا تھا، رچرڈ ہولبروک نے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اس وقت آج پاکستان میں امریکہ کے نمائندے بن کر آئے ہوئے ہیں اور وہی یوگوسلاویا ڈاکٹرن اس وقت پاکستان پر اپلائی ہو رہا ہے. یہ مطلب بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد بالکل پروگرام کا آخری حصہ ہوگا اور اس کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے اور شبر صاحب کے سامنے میں ہم یہ پوائنٹ رکھیں گے. ناظرین، فائنینشیل کرپشن کی بات ہو رہی ہے، میں نے شبر صاحب سے پوچھنا یہ ہے اور پھر زید صاحب وائنڈ اپ کریں گے اس ڈیبیٹ کو کہ فائنینشیل کرپشن کے الزامات صحیح ہے غلط ہے الگ بات ہے. میں نے ان سے پوچھنا یہ ہے کہ جب یہ نئی گورنمنٹ آئی تھی تو تیل کا بڑا بحران تھا، سعودی عرب گئے تھے ہم کچھ تیل کے معاملے میں رعایت مانگنے کے لیے، ہمارے صدر صاحب کی قیادت میں ایک وفد کیا تھا. وہ وفد مشتمل تھا 200 آدمیوں پر. یعنی ہم بھیک مانگنے جا رہے ہیں، ہم پیسے مانگنے جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں خدا کے لیے ہمیں کچھ پیسے دو، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمیں تیل سستا دے دو، اور 200 لوگ جا رہے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں. یہ کرپشن ہی. میں بریک لے لوں، بریک کے بعد ناظرین بریک لے لیں، بریک واپس آتے ہیں شبر صاحب سے پوچھیں گے یہ فائنینشیل کرپشن ہے یعنی. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. خوش آمدید کہتا ہے آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر. پروگرام کے بالکل ہم آخری حصے میں آ گئے ہیں اور ہم نے بس اب اس ڈیبیٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے. میں زید عامر صاحب کی طرف جاؤں گا اور اس کے بعد شبر زید صاحب کی طرف پھر آؤں گا. زید عامر صاحب مجھے ذرا ایک بات تو بتائیں کہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے ظاہر ٹیکسیشن تو کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اگرچہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لارجر گیم ہے، انٹرنیشنل سینیریو اس کا. کل میں نے اپنے ایک چوکیدار سے پوچھا جس کی تنخواہ 4000 روپے ہے کہ تم ٹیکس دیتے ہو یا نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں صاحب یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے، ہم تو کماتے ہی 4000 روپے، ہم کہاں سے ٹیکس دیں گے؟ تو یہ بات صحیح ہے کہ 4000 5000 کمانے والا آدمی ٹیکس نہیں دیتا اور ٹیکس صرف وہی لوگ دیتے ہیں جو ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، یا دراصل اس آدمی اس مظلوم کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ٹیکس دیتا ہے؟ معاملہ کیا ہے یہ وسیم؟ یہی تو آئی ایم ایف کا ایک عذاب ہے کہ یہ ملک کے غریب ترین طبقے کا خون چوس لیتا ہے. یعنی آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں کہ سبسڈیز ختم کر دی گورنمنٹ نے تو بجلی فیول آپ ان چیزوں کو بڑھا دیجئے، اس کے بعد پورے ملک میں ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. پھر جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، ویٹ، سیلز ٹیکس، ڈفرنٹ ٹیکسز. ایک غریب اخبار بیچنے والا جب اپنی موٹر سائیکل میں 2 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے تو وہ 100 روپے ٹیکس دیتا ہے اس کے اوپر. جو ملک کا صدر، وزیر اعظم اور ایم این اے ایم پی اے نہیں دیتے، وہ ایک موٹر سائیکل والا غریب اخبار والا پرچون فروخت دیتا ہے. یہ ایک موبائل کارڈ ڈلواتا ہے وہ تو اس میں 20 روپے ٹیکس کٹتا ہے اس کا، جو اب 40 روپے کٹے گا. دا پوائنٹ از کہ آپ آئی ایم ایف کی پالیسیز ہی یہی ہیں کہ ملک کے تمام افراد کی اس طرح خون چوس لیتے ہیں یہ اس وجود کا کہ پورے ملک اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کے نام پر یہ پوری سٹیٹ ریونیو جنریٹنگ انٹرپرائزز کو، بڑی بڑی سٹیٹ آرگنز کو خرید لیتے ہیں اور یہ فائنل نیل ہوتی ہے اس ملک کے کفن میں کہ اس کو مکمل طور پہ اکنامکلی غلام بنا دیا جائے. میں آپ سے فائنل کامنٹ لوں گا، اس سے پہلے شبر صاحب سے فائنل کامنٹ لے لوں. 2 پوائنٹ میں نے آپ سے پوچھنے، ایک تو ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے آپ نے خرچے اپنے پورے کرنے ہیں تو آپ 100 روپے کے موبائل کارڈ پہ بھی ٹیکس بڑھا دیں، ڈبل روٹی آپ مہنگی کر دیں اور خود آپ 200 آدمیوں کا وفد لے کے جائیں سعودی عرب، خود آپ G8 سمٹ میں جائیں کوالالمپور، بعد میں پارٹی اجلاس کے لیے اس پورے وقت کو دبئی لے جائیں، وہ بھی میرے اور آپ کے پیسوں کے خرچے پر. دیکھیے یہ پالیسی ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو 3 باتیں کہی تھی. اگر آپ کو پاکستان کو صحیح کرنا ہے تو صرف 3 کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نمبر 1 ہیلتھ پہ خرچہ کریں، صحت، سیریس خرچہ کریں، پرائمری ایجوکیشن پہ سیریس خرچہ کریں اور ایک پالیسی بنا لیں کہ 15% آف دی ٹیکس ریونیو ہیز ٹو بی، اور 20% سیریس خرچہ یعنی کتنا پرسنٹ آف یور بجٹ؟ ایٹ لیسٹ 20% آف. اور اس وقت کتنا پرسنٹ ہے؟ اس وقت ہمارا 1 سے 2% ہوگا. 2% ہم خرچ اس کو کرتے کم ہیں. از کم 10 گنا کریں. ٹھیک ہے. پرائمری تعلیم، بنیادی تعلیم پہ خرچہ کریں. بنیادی تعلیم، ٹھیک ہے. بنیادی صحت عام آدمی کی. نمبر 3 اور تیسری بات ہے اسلام آباد کو ذہنی طور پر اور فزیکل طور پہ چھوٹا کر دیں.
ذہنی طور پر اور فزیکل چھوٹا کر دے. اسلام آباد ذہنی طور پر بہت بڑا ہو گیا. وہ سمجھ رہا ہے کہ فیڈریشن سارے پیسے اسلام آباد ہی کھایا تھا. نہیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو پیسہ کھا رہا ہے, اس کو پاس 62 منسٹریاں ہیں جو صرف 5 ہونی چاہیے. امریکہ میں صرف 5 منسٹریاں ہیں فیڈریشن میں. ٹھیک ہے, 5 منسٹریاں ہیں. پاکستان میں 62 کے آس پاس منسٹریاں ہیں. اسلام آباد کو چھوٹا کر دے فزیکلی بھی اور ذہنی طور پہ بھی. ٹھیک ہے, اسلام آباد یہ نہیں سوچے کہ میں صوبوں کو چلا رہا ہوں, صوبے یہ سوچیں کہ ہم فیڈریشن کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آخری پوائنٹ جو ہے, آخری پوائنٹ یہ جو میں اس بات سے ٹوٹل ایگری کرتا ہوں زید آپ کے ساتھ. شکر ہے کسی بات سے ایگری کر لیا آپ نے. میں پرو پور بجٹ لانا چاہتا ہوں. پرو پور بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کو جہاں پہ غلطی ہے ہماری, ہمیں ایڈمٹ کرنی چاہیے. جو غلطی ہے وہ ہماری ہے کہ اسٹیٹ کو چھوٹا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹ کو بڑا کیا جائے ان میٹر میں جہاں پہ عوام کی ڈائریکٹ ایشو ہے. سبسڈیز اگر عوام کو دینی ہیں اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ ہو رہا ہے تو وہ آپ کو دینی پڑے گی. اور پرائز سپورٹ سسٹم اگر عوام کے لیے آپ نہیں دے رہے اس وقت, چینی اور کھاد پہ سبسڈی ختم کر رہے ہیں. اگر جس وقت مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, آئی واز دا بگیسٹ اپوننٹ آن ون میٹر. میں یہ بار بار کہتا تھا کہ ٹرکل ڈاؤن تھیوری سے عوام کی حالت نہیں صحیح سمجھ سکتی. جہاں پہ میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں زید احمد صاحب سے, یہ جو ٹرکل ڈاؤن تھیوری تھی اس وقت نہیں تھی جو آئی ایم ایف تھا. آئی ایف نہیں تھا اس وقت. ٹھیک ہے, تھیوری آئی ایف کی نہیں تھی. یہ تھیوری اس وقت کی تھی جو آئی ایف نہیں تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کر رہے ہیں آج ہم کر رہے ہیں. ہم غلطیاں کر رہے ہیں, ہم غلطیاں کر رہے ہیں, اور آج بھی ہم اپنی بنیادی مسئلے کو حل نہیں کر رہے. پاکستان کا امپورٹ بل آپ یہ اٹھا لیں, بجٹ آج دیکھ لیں, آج بھی ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ 15-16 بلین ڈالر کا ہے. جو ملک $15 بلین اپنی آمدنی زیادہ خرچ کر رہا ہے. چلیں فائنل جواب لے لو, کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے زید صاحب, اب بالکل فائنل کامنٹ مجھے آپ سے لینا, پھر اس ڈیبیٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے. انہوں نے 3 پوائنٹس بتایا کہ ان کے خیال میں کن 3 چیزوں پر عمل ہونا چاہیے ملکی حالات کو, ایک رکشے والے, ایک ٹھیلے والے کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے. آپ کے پاس کیا 3 پوائنٹس ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی حالت کچھ بہتر ہوگی اور ہمارے حکمران جو مرسیڈیز میں گھوم رہے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں. فائنل کامنٹ فرام یور سائڈ. وسیم, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ ہمیں اس ملک سے سب سے پہلا ایشو جس نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے وہ کرپشن کا ہے, خیانت کا ہے. اور اگر آپ اس ملک کے حکمرانوں کو نگاہ بلند, سخن دل نواز, جہاں پرسوز, آنریبل لا سکتے ہیں تو آپ کو یہ نظام تبدیل کرنا پڑے گا. اس ڈیموکریسی کے سسٹم میں یہ نہیں سب کچھ ہو رہا. کرپشن از دا ون, اور دوسرا لا اینڈ آرڈر, دہشت گردی. پچھلے 10 سال میں اس ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے دہشت گردی نے اور کرپشن نے. اس ملک میں اتنا مومنٹم ہے, ہم دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ہیں, اتنے خزانے اللہ نے ہم کو دیے کہ ہم فائنل پوائنٹ بتا دیں. جی, وی ہیو ٹو برنگ اے چینج ان دس سسٹم. یہ نظام سود کا, ربا کا پولیٹیکل سسٹم نہیں چلے گا. وی ول ہیو ٹو برنگ اے ریڈیکل سسٹم, پرہیپس بینوولنٹ اسپرچل ڈکٹیٹرشپ ایون, لیکن یہ نظام چلنے والا نہیں ہے. اس سے نکلنے کے لیے, سائیکل سے نکلنے کے لیے ہمیں بہت اسٹرانگ اسٹیپ لینے نہیں ہے, اور اس سے بھرپور طریقے سے ڈس ایگری کر رہے ہیں شبر زیدی صاحب. ڈیموکریسی از دا اونلی سولوشن. ڈیموکریسی کو سمجھتے ہیں از دا اونلی سولوشن. پریزیڈنٹ صاحب سمجھتے ہیں ڈیموکریسی از دا اونلی ریونج, از دا بیسٹ ریونج. بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بہتر ہوتے ہیں. ناظرین, بجٹ باخبر کی آج کی ٹرانسمیشن صاحب سے اجازت چاہیں گے, اور کل سے پھر آپ ہمیں جوائن کر سکیں گے بجٹ سے باخبر ٹرانسمیشن. آج کی نشریات سے وسیم بادامی کو اپنے دونوں پینلسٹ زید حامد صاحب اور شبر زیدی صاحب کی ہمیں اجازت دیجیے.